بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین۔ الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 4 کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث تفہیم البخاری صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت اول ما بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیہ وهو التعبد اللیالی ذوات العدد قبل ان ينزع الى اہلہ ویتزود لذلك ثم یرجع الى خدیجة فیتزود لمثلها حتی جاءہ الحق وهو فی غار حراء۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا اچھے خوابوں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سبیدہ سحر کی طرح روشن ہوتے۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حراء میں خلوت نشین رہنے لگے۔ کئی دن تک اس میں تحنث یعنی مسلسل کئی رات عبادت کرتے، جب تک گھر آنے کی رغبت نہ ہوتی اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے حتیٰ کہ اس غار حراء میں حق آپ پر منکشف ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتی ہیں کہ آگے یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ فجاءہ الملک فقال اقرأ قال قلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم۔ اس پورشن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیسے اتری۔ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا پڑھ۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر اس نے کہا پڑھ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری بار اس نے مجھ کو زور سے پکڑ کر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا یعنی خون کے لوتھڑ سے بنایا، پڑھ اور تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ اس کے بعد فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال زملونی زملونی فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخدیجة واخبرها الخبر لقد خشیت على نفسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ان آیتوں کو دہرایا آپ نے۔ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا قصہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ یہاں سے ایک بہت خوبصورت بات شروع ہوتی ہے۔ فقالت خدیجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف گنوائے اور وہ آپ کو ایک پر اطمینان کیفیت میں لانا چاہ رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے فرمایا آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصائب میں حق کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے جتنا اللہ کا حکم ہوتا۔ بہت بوڑھے، ضعیف اور نابینا ہو گئے تھے۔ فقالت لہو یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
ورقہ بن نوفل سے کیسے فرمایا، فقالت لہ خدیجۃ یبن عمی اسمع من ابن اخیک فقال لہ ورقۃ یبن اخی ماذا ترى فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى فقال لہ ورقۃ هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ یلیتنی فیہا جدعا یا لیتنی اکون حیا اذا یخرجک قومک۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنیے۔ وہ بولے، اے بھتیجے کہو تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ تب ورقہ بے اختیار بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس عہد نبوت میں جو جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ علیہ السلام کو نکال دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مخرجیہم قال نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا ثم لم ینشب ورقۃ ان توفی وفتر الوحی قال ابن شہاب۔ جب یہ بات ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جواب دیا وہ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو شخص بھی اس طرح کی چیز لے کر آیا جیسی آپ لائے ہیں، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر آپ کی نبوت کا زمانہ مجھے مل گیا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمی الوحی تابعه عبد الله بن یوسف وابو صالح وتابعه ہلال بن رواد عن الزہری وقال یونس ومعمر بواردہ۔ اب اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے، اس میں جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات پڑھی کہ وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اس کے بارے میں ایک روایت اسی کے اندر ایڈیشنل ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے موقوف ہونے کا حال بیان فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں ایک بار جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، آنکھ اٹھائی تو نظر آیا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ مجھ پر اس منظر سے دہشت چھا گئی اور واپس لوٹ کر میں نے کہا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اس وقت اللہ نے یہ آیاتیں نازل فرمائیں، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اللہ کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور پلیدی کو چھوڑ دے۔ پھر وہی تیزی کے ساتھ اور لگاتار آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ کے ساتھ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، روقین کے ساتھ ہلال بن رواد نے بھی زہری سے روایت کیا ہے، یونس اور معمر نے فؤادہ کی جگہ بواردہ بیان کیا ہے۔ جب ہم اس حدیث کی تفہیم دیکھتے ہیں کہ مختلف پوائنٹس پر جو اس کے شارح ہیں وہ کیا اس کی جو ہے وہ تشریح لکھ رہے ہیں، پہلی چیز جو ہم نے اس حدیث میں پڑھی وہ تھی اچھے خواب۔ اچھے خواب کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب عالم روحانی کی ابتدائی منزلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواب دیکھنے والا ایک طرح سے اپنے اسی مادی جسم کے ساتھ اسی عالم آب و گل میں موجود ہوتا ہے۔ دوسری طرف خواب کی کیفیات اس طرح بعض ایسے حقائق روشن کرتے ہیں جن تک اس کی عقل کبھی مادی ساز و سامان کے ساتھ نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے سچے خواب کو نبوت کا ایک جزو قرار دیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام پہل پاکیزہ اور سچے خواب دیکھتے ہیں۔ اسی طرح نبوت کی آئندہ سپرد ہونے والی ذمہ داریوں سے ایک گونا مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، گویا نبی کو پیغمبرانہ ذمہ داریوں کی ترتیب ایک خاص ترتیب سے دی جاتی ہے۔ اسی حدیث میں ہم نے ایک تحنس ایک ورڈ پڑھا تھا، اس تحنس کے معنی کیا ہے؟ ہم نے وہاں پہ حدیث میں دیکھا کہ تحنس کہتے ہیں یعنی مسلسل کئی رات عبادت کرنا۔ تحنس زمانہ جاہلیت کی اصطلاح ہے اور اس دور میں عبادت کا ایک طریقہ تھا کہ آدمی کسی گوشے میں سب سے الگ تھلگ کچھ راتیں اللہ کے گیان و دھیان میں گزارتا تھا۔ اس وقت تک چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ حق معلوم نہیں ہوئی تھی، ادھر طبیعت بت پرستی کی گندگیوں سے متنفر تھی، اس لیے اس دور میں جب کہ وحی سے آپ کی رہنمائی کا آغاز نہیں ہوا تھا، آپ نے اس وقت کی عبادت کا وہ طریقہ اختیار کیا جو اپنی اصل کے لحاظ سے درست اور قابل عمل تھا۔
یعنی دنیا اور مافیہا سے دور ہٹ کر اپنی اور خدا کی ذات پر غور و فکر اور مراقبہ نفس، یہی وہ تحنس تھا پیغمبر بننے سے پہلے جس پر آپ عمل پیرا تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، جو غار حرا میں جو معاملہ پیش آیا، وہاں پر لکھا تھا حدیث میں کہ اسی غار حرا میں حق آپ پر منکشف ہوا۔ حق سے مراد اللہ کا دین ہے جس سے آپ ابتدا میں ناواقف تھے۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دین کی حقیقت بتائی۔ تیسرا پوائنٹ کہ آپ علیہ السلام کانپ رہے تھے، تو وہ اس معاملے کی تفہیم وہ کیسے لکھتے ہیں، اس واقعے سے پہلے کبھی آپ کو ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے بشری تقاضے کے مطابق اس غیر متوقع صورتحال سے دوچار ہونے کے بعد دہشت کا طاری ہو جانا کوئی بعید بات نہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی اخلاق کے عالیہ کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بیان فرمایا، اس کی جو ہے وہ تشریح لکھتے ہیں، منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے لیے جن اوصاف کاملہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بخوبی آپ علیہ السلام کے اندر موجود تھے۔ اس لیے بھی ابھی تک اسلام کی روشنی سے مستفید نہ ہونے کے باوجود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ علیہ السلام کی شخصیت میں کوئی ایسا جوہر ضرور ہے جس کی بنا پر انہیں کوئی کارنامہ انجام دینا ہے اور انہیں دنیا کی کوئی قوت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اللہ ایسے مثالی کردار رکھنے والے بندوں کو کسی طرح بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر بھی ان تمام بشری کیفیتوں سے متصف ہوتے ہیں جو کسی انسان میں ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ پیغمبری کے ساری ذمہ داریاں قبول کرنے کے بعد بھی انسان ہی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ شہادت میں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، وہیں آپ کے بندہ ہونے کی تصریح کر دی گئی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر بننے کے لیے بشریت سے خارج ہونا ضروری ہوتا تو وحی آنے سے قبل آپ کی جملہ انسانی کیفیات بدل جاتی یا وحی کے آغاز کے وقت آپ پر کوئی خوف طاری نہ ہوتا۔ اسی حدیث میں ایک ناموس کا ایک لفظ آیا تھا، تو ناموس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ ناموس لغت میں رازدان کو کہتے ہیں، یعنی ایسا رازدان جو اپنا بہی خواہ اور ہمدرد ہو۔ اس کے مقابلے میں جاسوس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو دشمن بن کر آدمی کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں لفظ ناموس سے مراد فرشتہ ہے جو پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ جو سلسلہ موقوف ہوا اس کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وحی کا سلسلہ درمیان میں 2 یا 3 سال موقوف رہا۔ تیسری پوائنٹ پر وہ لکھتے ہیں کہ وحی جب تیزی سے آنے لگی، دوبارہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا یا اس دوسرے دور کی سب سے پہلی وحی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں۔ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حدیث نمبر 3 صحیح بخاری کی جو ہے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی کیفیات کو دیکھا کہ وہ کیفیات کیا تھیں، آپ پر وحی کیسے آئی تھی۔ اس قصے کو ہم بارہا سن چکے ہیں، الحمدللہ یہ قصہ ہم سب کو معلوم ہے اب، لیکن اس سے یہ ہے کہ اس حدیث سننے سے وہ قصہ تھوڑا سا تازہ ہو گیا، اور حدیث میں جو چند الفاظ آئے ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہم نے دیکھ لی۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں تیسری حدیث جو ہے اس کو سننے کی اور سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔